بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على نبينا الكريم. عزت علماء کرام، محترم بہنوں، دوستوں اور پاکستان ملکوں کی تمام دینی اور دفاعی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات، موجود مسلمانوں، جیسا کہ ہمیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا اجتماع مسجد کے لیے جگہ ملنے کے سلسلے میں ہے. یونائٹڈ ویلفیئر یونین کی طرف سے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے یہاں تشریف لائے ہیں. 遲啲攞嚟籌款就有用。喂，呢個會你都加入嘅？我已經幫緊手。我係 chairman，我唔見你幫手喎。邊個會啊？呢個會咯。السلام المؤمن
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں کونسلر جنرل آف پاکستان ڈاکٹر فراز صاحب کو وہ اوپر آئیں، مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. United Welfare Association ٹرسٹیز کے تعاون سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا مبارک خیر فرض وجود میں آیا ہے، اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں اس کے اس گھر کی پہلی نماز میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا. اور پچھلے سال پاؤں کا حادثہ ہوا تھا، میں میرے دین کے فیصلے بھی معاف کر لیے اللہ نے. اس سے جناب نبی کی بات جاری ہے ساری. جن دوستوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، میں حکومت پاکستان اور اپنے ناچیز کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو مقبول فرمائے اور اپنے اس گھر کو برکات اور فیوز جو اس سے ملے گی سب کی آپ کو ہمیں بائک. میں ایک اور جگہ فنکشن پہ جانا ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک سیکنڈ میں دنیا میں ایک مسلمان پیدا ہو رہا ہے اور اس کے کاموں میں اذان جا رہی ہے. ہزاروں اور لاکھوں مساجد آپ کے وجود میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر کوئی جو اس کام میں حصہ ڈالے گا تو جنت میں بھی ایک گھر بنا لے گا. میری طرف سے ایک بار سب کو مبارک، اور آپ اپنا فنکشن جاری رکھیں. مجھے ایک اور جگہ حاضری دینے میں یاد آوری کا بہت شکریہ. السلام علیکم. مجھے تلاوت کا بچے کی بہت ہی تسلی ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سننے کا آج ہی موقع تھا. بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. خدا حافظ. میں دعوت دیتا ہوں做翻個成員啦。遲啲同你傾。橙色衫個綠色個， میں دعوت دیتا ہوں橙色衫，黑色個邊？ یہ چہرہ میں محمد قاری شریف صاحب کو اور دعوت مبارکہ قبول کو یہ اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اس کار خیر کا بیڑا اٹھانے والے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ہزاروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارے ان دوستوں کی محنت کو، اس مشقت کو منظور رکھے. دوستو، اللہ پاک نے اس دنیا کی ابتدا بھی اپنے گھر سے فرمائی. اللہ پاک نے اس دنیا کی ابتدا بھی اپنے گھر سے فرمائی اور اس دنیا کی انتہا بھی اللہ پاک اپنے گھر سے فرمائی. جیسے آپ کی اور میری ابتدا دنیا میں آتے ہیں تو ہم اللہ کے لفظ سے اپنے آپ کو روشناس کراتے ہیں، اور جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو بھی نماز جنازہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہمیں اللہ کے نام سے متعارف کرایا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ پاک نے اپنا گھر بنا دیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب قیامت کو قائم فرمائے، ادھر دیکھ کے چھوڑے ان باتوں کو چلتی رہے. اللہ پاک جب اس دنیا کو ختم فرمائیں گے تو سب سے آخر میں بھی اللہ پاک اپنے گھر کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیں گے. اور یہاں تک فرمایا جو اس وقت لوگ طواف کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، سجدہ کر رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، ان کو بھی اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے، تو اپنے گھروں کی بنیاد پہلے نہیں رکھی، اپنے بیویوں کی حجرات کی پہلی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی. اور قیامت تک کہنے والی اس امت کو بھی بتایا کہ اپنے گھروں کی بنیاد ڈالنے سے پہلے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اللہ کے گھر کی بنیاد ڈال. اس لیے کہ تمہاری پہچان تمہارے گھروں سے نہیں ہوگی، تمہاری پہچان اللہ کے گھر سے ہوگی. گھر بن جائیں، محلہ بن جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. جب مسجد بنے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں رہنے والے سارے مسلمان. یہاں جو ہم سے پہلے ہم قوم میں مسلمان گزر گئے، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. آج سے 100-150 سال پہلے ہمارے لیے اللہ کے گھروں کی بنیادیں ڈال گئے اور بنا گئے. اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم قوم میں اتنے مسلمان ہو جائیں. اور آج الحمدللہ اسی کام کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ پاک آج یہاں لے آئے ہم سارے. ایک نئے ہم قوم میں اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. اس نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو آج جوڑا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ مسجدیں ساری اللہ کی ہوتی ہیں، وہ کسی قوم کے نام سے، کسی قبیلے کے نام سے، کسی فرقے کے نام سے نہیں ہوتی. مسجدیں ساری اللہ کی ہوتی ہیں اور مسجدوں میں اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے. اللہ کے سوا اللہ کی مسجدوں میں کسی اور کو پکارا ہی نہیں جاتا. اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کی بندگی کی جاتی ہے اور اللہ ہی کو معبود مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے. میرے دوستو، یہ جہاں ہم قوم کے اور مسلمانوں کی بھی دعائیں تھیں، ہمارے بنگلہ دیش کے مسلمان بھائی، خصوصی طور پر ہمارے شاکر بھائی، زبیر بھائی، جنہوں نے اس ایریے میں یہ بیڑا اٹھایا اس کام کا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بڑا محنت والا یہ کام تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کی محنت کو
قبول فرمایا. اب ہم سب نے مل کر اللہ کے اس گھر کو یہاں بنانا. اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے. بورڈ آف ٹرسٹی یا دیگر ہماری جتنی سرپرستیاں تنظیمیں ہیں وہ اپنا کام کریں گی انشاءاللہ. آج اصل میں یہاں آپ حضرات کو بلانے کا مقصد بھی نہیں تھا کہ نماز بھی پڑھ لی جائے, آپ حضرات جگہ بھی دیکھ لیں اور آپ کو اس طرف توجہ بھی دلائی جائے. ویسے میں نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس کام کے لیے مستقل طور پر ایک کلور مسجد کے کمیونٹی ہال میں پروگرام رکھو, جہاں تمام بزنس مین ساتھی, تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور تمام قوموں کو جو مسلمان ہیں, کونسلیٹ ہیں جتنے, تمام کو بلایا جائے اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک پورا پروگرام بنایا جائے. اس لیے کہ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہرحال آج چونکہ یہ ابتدا ہے تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا, کچھ ساتھی ہیں جو کھڑے ہو کر اپنا نام لکھاتے جائیں کہ صاحب اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں ہم اپنا اتنا حصہ ڈالتے چلے جائیں. جزاک اللہ, قبول فرمائے. 1 لاکھ نام لکھتے جائیں. جی بھائی 50,000 عرفان بھائی, 50,000 ممریز بھائی, 10,000 بھائی. یہ نام لکھا دے بھائی اپنا. صدیق جی 50,000 ڈالر. الیاس بھائی. ساتھی اٹھتے جائیں, تھوڑا تھوڑا کتنا بھی حصہ ہے یہ کوئی ضروری نہیں بھائی. 5,000 نام لکھوا دے بھائی. زمورت سعید الدین صاحب نے 25,000 ڈالر لکھوایا ہے. جی 20,000 اسحاق صاحب کا لکھا. ادھر دیکھیے بھائی, یہ حسب توفیق ہے. ہاں یہ ڈسٹریبیوٹ کر دے بھائی. یہ آپ کو پرچیاں مل رہی ہیں, سب جو ساتھی دینا چاہیں اس میں آپ اپنا نام لکھ کے اماؤنٹ ڈال کے ان کو واپس کر دیں کہ میں اتنا دے دوں. اللہ آپ حضرات کے مال جان میں برکتیں دے. ہاں ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دے تاکہ بعد میں آپ حضرات سے رابطہ ہو سکے. بھائی ہاں جو ساتھی لکھا رہے ہیں وہ لکھاتے جائیں. 20,000. ہاں بھائی ماشاءاللہ. 5,000 ادھر لکھیے بھائی, وہ نام لکھیے. محمود ٹیلی فون نمبر بھی دے دیجیے گا بعد میں. 10,000 اقبال بھائی, سوا کمپنی. اقبال ادھر دیکھیے بھائی. 5,000. اللہ آپ کو جزا دے بھائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.快咪俾你啊！有錢我一早俾咗啦，喺個密室嗰度。120都得㗎啦。啲派份我第一開會已經俾咗啦。係啊。In respect of nationality, masjid belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. All who are believing in Allah subhanahu wa ta'ala, they can come and they can contribute. Now, I would like to congratulate especially brothers Zubair Sahab. I remember the time when he came to me before opening of the madrasa just for the consultation whether he should open this madrasa or not. And I was
giving him suggestion he should open the madrasa so that even each and every street, if there is a madrasa, definitely there will be some result. The result of this madrasa, now we have seen the shape of the new masjid. We should be thankful to government of Hong Kong for providing us this piece of land, and I would like to recognize the government's favor towards the Muslim. Indeed, and it is the first favor is from Allah subhanahu wa ta'ala, who has made in our heart the love for the masjid, and who has made the love for our heart for the Muslims, brothers, and this is the piece of land, and this is the place where all Muslims can be united. Beside this masjid, and you would have observed, no one can come to each other's function except on the basis of some nationality or some culture or some customs. But masjid is a place where you can find black and white, where you can find the person who belonging east and the person who belonging to the west on the base of Iman. So masjid is a source of the unity among the Muslims. But one thing we should keep in mind, as Allah subhanahu wa ta'ala has reminded us, the masjid is the source of the unity, not the source of disunity. If some Muslim creates the disunity and he uses the masjid as the source of the disunity, then Allah subhanahu wa ta'ala take away his blessing and the masjid is demolished as it happened in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid is zirar that was built only to divide the Muslim, and Allah subhanahu wa ta'ala said, Masjidun ussisa ala taqwa. Masjid that is founded on the base of the taqwa, that you can say today that in shape of Masjid al-Nabawi and in shape of Masjid al-Quba. But Masjid that tafriqum bayna al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, that was Masjid al-Zirar, that was taken away. Here in Hong Kong, Alhamdulillah, Board of Trustees and the members of the trust, they are serving to maintain the masajid. Now, Alhamdulillah, United Welfare Union, with the help of other brothers, Ishaq Sarkar and some other Bangladeshi brothers and Pakistani brothers, Brother Zubair Khan, they got a piece of land. So I would suggest and advise that unanimously and with the united approach, they should go forward, and inshallah we will see at this place a new masjid. And if this sense we keep in our heart and we show from our behavior, inshallah some other mosque will be built in Hong Kong. But if we see in our heart the negative mind or in our thought, then we will suffer as we have seen in Hong Kong. We are suffering for this masjid would be after a long time a new masjid. In 1936, the Stanley Masjid was built. Although Taiwan Masjid was built in 1963, but that masjid was in replacement of the graveyard that was in Kowloon side. The government has given, but the new mosque, this piece of land would be a new mosque after 1936. So this is a moment of the congratulation for our brothers and for all Muslim brothers, whatever the background they have. मैं इस मौके पर आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने हमें अपने इबादत के लिए और अपनी रज़ा के लिए और अपनी पाक कलाम की तिलावत के लिए ये जगह दी है। और ये मस्जिद ये आपस के इत्तेहाद का ज़रिया है और ये इस्लाम ही की खूबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे बाकी नबियों पर 6 चीज़ों में फजीलत नसीब फरमाई है।
اور ان میں سے ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو علت یہ الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا دیا اور قابل سجدہ بنا دیا. تو یہ مسجد کا آج کا یہ جو حصہ ہے، آج ہم نے پہلی نماز پڑھی، یہ ہمارے بھی اور آپ کے بھی نام اعمال میں یہاں کی نماز لکھی جائے گی. بلکہ آج اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ہم نے یہاں نماز پڑھی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم مزدلفہ کے اندر ہوں. جس طرح مزدلفہ کی زمین ناہموار ہوتی ہے، لیکن مسلمان سہولیات کو دیکھ کر نماز ادا نہیں کرتا کہ یہاں کارپیٹ ہوں گے، نرم و نازک جگہ ہوگی تو نماز پڑھیں گے. مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے اس کو گھاس میں نماز پڑھنی پڑے، چاہے اس کو اچھی سے اچھی عمارت اور خوشنما جگہ میں نماز پڑھنی پڑے. ہمیں ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو، چاہے مسجد کی تعمیر ہو، مدرسہ کی تعمیر ہو، کسی عوامی خدمت کا کام ہو، تو مقصود اللہ کی رضا ہو. نام بری نہ ہو کہ میرا نام آئے گا تو پھر میں نیک کام کروں گا، میرا نام نہیں آئے گا تو میں کیوں نیک کام کروں. نہیں، مقصود ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو کسی کے تو اللہ اس کے کام میں برکت دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. تو مسجدوں کی تعمیر میں بھی یہی چیز سامنے رکھیں ہر ساتھی کہ اللہ راضی ہو جائے، قطع نظر اس کے کون کام کر رہا ہے، کس کا نام ہوگا، کس کے نام کی پلیٹ مسجد کی تعمیر اور افتتاح کے موقع پر لگے گی، اس چیز کو مد نظر نہ رکھیں. مد نظر رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت سمجھ جائے اور ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ نے مسجد کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. تو یقیناً آج یہ جگہ دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے، اور مستقبل کی جو یہاں کی تعمیر اور ترقی ہونی ہے، MTR بھی یہاں پہ ہونا ہے، اور باقی مسلمان آبادی جو یہاں قریب رہتی ہے ان کے لیے بھی، اور جو مستقبل میں ان گھروں کے اندر مسلمان آئیں گے ان کے لیے بھی یہ یقیناً ایک سہولت ہے. اور یہ سہولت انشاءاللہ یہ ہم قوم کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو بھی نصیب فرمائیں گے باقی حصوں کے اندر. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر کئی اور مسجدیں بھی تعمیر ہوں گی. بورڈ آف ٹرسٹی بھی چیئرمین سعید صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی احباب بھی تم چپ کے اندر بھی انشاءاللہ نئی مسجد کی تعمیر ہونی ہے. اللہ کرے گا وہاں پہ بھی ان دوستوں کی محنتیں رنگ لائیں گی اور باقی مسلمانوں کو یہ سہولت میسر آئے گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اکٹھا ہونے کو قبول و منظور فرمائے. اب میں دعوت دوں گا اکرام صاحب کو جو ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں انٹرنیشنل اسلامک سوسائٹی کے، لائیں اور ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور یہاں کے اندر بالخصوص مسلم کمیونٹی کے اندر. آئی ویلکم برادر اکرام پلیز سے سب. السلام علیکم. Fundraising and other issues, inshallah, with our efforts, and we will contact all the consulates, and we will hopefully get their support, and our community will come forward, and we will be able to build the mosque as soon as possible. اب میں دعوت دیتا ہوں یونائٹڈ ویلفیئر یونین کے وائس چیئرمین جناب سرکار صاحب کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. Today we are gathering here to thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting this piece of time for his ibadah. Support of district office, Yangtze Mongpo. We had a meeting with the secretary of Home Affairs, Mr. Chang, and started talking with the HKSR government, various department for a few months. There were ups and downs from time to time as we had to go through various department and had to satisfy their requirement. Also, we are
our Imam all together every week or every Friday. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to grant this land. Finally, with the will of Allah, we got the land. I also take this opportunity to thank the government for the support and guidance on how to move through and respond to various challenges. At the moment, we are talking to various contractors on how construction the mosque to our design and then the construction of the mosque for the people of the contractor. We having quotation from 2 to 3 contractors. They will confirm us soon for the final the quotation. We will go ahead, inshallah, after Chinese New Year to build the mosque. I appeal to all Muslim brothers in Hong Kong, pray that Allah give us energy and devotion to complete this project. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our effort in our way for Ameen. Jazakallah khair. अब मैं दावा देता हूँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन युद्दीन साहब को वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। First of all, we should thank you, Almighty God. But really, it is a big achievement that we got a piece of land at a very, very, you can say the free knowledge. I am proud to say that this will be the first piece of land granted by the government to the Muslims. It's a very prime place. Yamati is a very famous place. To give this land for a very meager amount is a great thing. And we should, of course, we have to thank to Allah, but we have to thank the government of Hong Kong. The Secretary of Home Affairs played a great role in it. When they have approached our brother Ilyas and Welfare Association to the government, the land department has already said that they are already sanctioned and they have given them $160,000 to be charged. They did the RFF and then they came to me, both, and then we planned, and I wrote a letter to the chairman of the Board of Trustees, to the Home Affairs Secretary, because he is looking after religions. And we used to talk to him that there is only one mosque in Kowloon side, that is there is a great need to provide a piece of land or place to build another mosque. The government was very convinced that yes, the population of the Muslims are growing very fast. In different places, we have a lot of Muslims are living and they don't have any place for worship. Of course, there are so many good brothers who have arranged madrasas on about 30 to 35, I think, there are a lot of mosques, but you have to pay a lot of money for that. And this is not a mosque, it is just a place for madrasa and worship. This is the first time you got a piece of land. And I am grateful to the Secretary of Home Affairs that he especially recommend to the government and land department to go out of the law. Their law does not allow to give the piece of land on such amount. It is against, because he is favorable for the Muslims. He was convinced that there is no piece of land. So this is what I want to say, that the government of Hong Kong is played a great role to allot this piece of land for such amount. Now, this is our duty to make use of this in a proper way. I request Brother Ilyas, I do, and others, don't do anything in a haphazard way. This is a project. 1 or 2 people should not do this thing. You must make a committee of the people who knows this job for
fundraising, and then a committee to look after the construction. It should be transparent, let the people know who are giving you money, and those people should contribute who have experience. Don't do like this, I can go and talk to this man and this man, this is not the proper way. I'm sorry. I have to tell you because we have a lot of experience in it. So you must have a proper fundraising committee. You must have an account for that. You must have a committee look after those for construction to approve the map, because this is a temporary structure you have to make here. It is not a permanent, you cannot build it this thing. So you have to look after all aspects and then you start. So we as a board of trustees are here. We always help you and we will help you again, morally, financially, and whatever the advice you need, we are always here. Similarly, I understand that this is not the only one mosque. There are Tumsui Mosque, which is already granted by the government. And we as trustees want these mosques also to be built. So these two projects and one more we have just last week seen. It is from also about a lengthy survey of 42,000 square feet. We agree as a trustee to take the lead to make this a grand mosque. Of course, this is a big thing, but what I'm trying to say that this is, we should feel pride that this is the first piece of land where immediately you can start to work. Others might take some time, but this, no need. You already have been granted by the government. So thank you for all of you and for the contribution, and please like what I say, and whatever advice, help you need, we are here to help you. Thank you. मैं दावत देता हूँ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब भाई जुबैर साहब को, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर. मेरे वाले काम दोस्तों, बुजुर्ग उलमा इकराम, मैं एक कमज़ोर सा साथी आपका भाई, वो छोटा मोह बड़ी बात बन जाती है उलमा इकराम के सामने, तो भाई बात कही भी नहीं आ सकती, लेकिन मशवरे में तय हुआ कि आप भी कुछ बात कर लें, तो इसलिए आपके सामने जो इजहार है, जो दरख्वास्त है, वो पेश करना है. कोई बातें लिख कर भी नहीं लाया, कोई सोच कर भी नहीं लाया, जिससे बातें हो गई और जो अल्लाह बुलवा दे तो वही नहीं कि बोल सकता हूँ. अल्लाह के बुलवाने से बगैर फिर कोई बोल नहीं सकता. तमाम मेहमानों से, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हजरात हैं, ट्रस्टी के मेहमान जो हमारे आए हुए और बाकी जितने भी तस्वीर के मेहमान आए हैं, सबसे यानी कि दिल से यानी कि मैं यानी कि शुक्रगुजार हूँ जो इस काम में हमारा साथ दे रहे हैं. यानी कि जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, जिस काम में भी ज़रूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रहे हैं. और ये सारे काम जितनी मसाजिद हैं, मदारस हैं, दीन के जितने काम भी हैं, ये सब के मुश्तरका हैं. किसी एक मुल्क के वाले भी नहीं है, किसी एक कौम वालों के भी नहीं है. जितनी मदारस है सारे मुसलमानों की, चाहे जिस मुल्क का भी है. हमारा जो इदारा शुरू हुआ, आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम भी हमने नहीं किया, कोई ऐसा इश्तिहार भी नहीं छपवाया, किसी रिसाले में भी हमने कोई ऐसा नहीं कि एडवर्टाइज नहीं दी कि किसी को बताया कि भी आओ हमारे इनकी यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है. कोई ऐसे हमने कोई फंक्शन भी नहीं किया. लेकिन आज अल्लाह का ये एहसान हम पर हुआ. सुभान अल्लाह, जैसे कहा कि पाक है वही ज़ात. हम सब में कोई ना कोई खामियाँ
اور کمیاں ہیں. پاک ایک اللہ کی ذات ہے. ہم سب کو نگار ہیں, ہمارے اندر ساری خامیاں ہیں, لیکن اللہ کے پاک ذات ہے سبحان اللہ. ہاں اسی کی پاکی بیان کرنی ہے. تو الحمدللہ وہی تعریفوں والا ہے. تو ہماری کوئی تعریف نہیں ہے, کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے, ایک اللہ کی تعریف ہے. تو یہ کلمہ ایک بھائی ہمارا بیٹھا بھی ہوگا, اس نے تیسرا کلمہ ہمیں بتایا کہ بھئی یہ تیسرا کلمہ اللہ نے اپنے لیے نازل کیا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے لیے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کلمات سکھائے کہ میرے